السلام علیکم ایسپیرنٹس، امید آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ نوا کی پوڈ کاسٹ سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے کامنٹس اور فیڈ بیکس کا بہت شکریہ۔ ہماری اس کاوش میں ہماری انٹینشن یہی ہے کہ جو کرنٹ افیئر سینٹرک انالیسز اور خبریں ہیں جو ہمارے سلیبس اورینٹڈ ہیں ان کو آپ تک پہنچایا جائے، اور اس کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں اور اس کے وہ اینگلز جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو دیکھنا ضروری ہیں وہ آپ کو کنوے کیے جائیں۔ کچھ جو کامنٹس آپ نے دیے اس میں کچھ انالیسس بیسڈ چیزیں ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں اسی فورم کا حصہ بنائیں گے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں جو ہم نے آپ سے ڈسکس کیا اس کے بعد سے لے کے آج ایپیسوڈ 2 کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ڈیلی بیسس پہ آنا پاسبل اس لیے بھی نہیں ہے کہ چیزیں ڈیولپڈ ہو رہی ہوتی ہیں، کرنٹ افیئر کی سٹوریز ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم آپ کے ساتھ ایک ویک یا ایٹ لیسٹ 3 دن کے وقفے کے ساتھ آپ کے ساتھ جو پورا ہمارا ویک ہوگا اس کا کرنٹ افیئرز آپ کے ساتھ سم اپ کیا کریں گے۔ اس وقت جو کرنٹ افیئرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اخباروں کے اندر جو چیزیں پرنٹ ہو رہی ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ہے سعودی عربیہ ایران پیچ اپ ٹیکس ورلڈ بائی سرپرائز۔ جی ہاں، سعودی عربیہ کا اور ایران کا پیچ اپ ہوا ہے اور تقریباً 7 سال کے بعد دونوں نے اپنے مشنز اور ڈپلومیٹک جو گڈ آفیسز ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اوپن کرنے کی بات کی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ 20 سال پرانے معاہدے جو ہیں دونوں ملکوں کے درمیان اب ان کو بھی ریوائیو کیا جائے گا۔ اگر اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں آپ کو بتاؤں تو سعودی عربیہ اور جو ایران کی لڑائی ہے وہ سیکٹیرین بیسڈ ہے، اس میں شیعہ سنی کلیشز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے ان کے دونوں کے ڈیفنس اور سیکیورٹی پیکٹس جو ہیں نہ صرف وہ کینسل ہوئے بلکہ ان دونوں کی آپس میں ٹریڈز بھی ختم ہو چکی تھی۔ اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ کروں کہ پھر اس ڈیل کی طرف آتا ہوں کہ یہ ڈیل کا مقصد کیا ہے اور اس پیچ اپ کے بعد کیا اثرات ہوں گے، اور آپ نے اس خبر میں پرنٹ ہونے والی چیزوں کو کون چیزوں کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 1998 کے اندر ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ٹریڈ اور اکنامک کارپوریشنز کی ڈیل ہوئی تھی وہ منسوخ ہو گئی تھی کیونکہ ان کے درمیان کلیشز بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے دونوں کے درمیان کوئی بہت زیادہ ٹریڈ اور اس طرح کی سرگرمی آپ نے پورے 2 ڈیکیڈز میں نہیں دیکھی۔ نہ صرف یہ بلکہ 2001 کے اندر جو سیکیورٹی ڈیلز تھیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بھی کینسل ہونے کے بعد دونوں کو ایک دوسرے سے سیکیورٹی تھریٹ بھی بڑھ چکا ہوا تھا۔ یہ 2 چیزوں کے بعد 2016 کے اندر یہ ہوا کہ ایران کے اندر کچھ پروٹیسٹرز نے جو سعودی عربیہ مشن ہے، ایمبیسیز ہیں ان ایران، ان پر حملہ کیا، اور اس حملے کے بعد جس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کو اس چیز پر غصہ تھا، پروٹیسٹرز کو اس بات پر غصہ تھا کہ سعودی عربیہ نے 2016 کے اندر ایک شیعہ کلیرک کو ایگزیکیوٹ کیا تھا، اور اس کی سزا کی اناؤنسمنٹ سعودی عربیہ کی طرف سے ہونے کی وجہ سے جو ایرانین پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے سعودی عربیہ کی جو ایمبیسی ہے ایران کے اندر اس پر حملہ کیا۔ اس کے بعد 2016 کے بعد حالات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ آج تقریباً 7 سال تک ان دونوں کے درمیان ڈپلومیٹک مشنز نہ صرف بند ہو چکے تھے بلکہ درمیان میں کوئی بھی ڈپلومیٹک راستہ موجود نہیں تھا۔ پاکستان نے متعدد بار اس چیز کی کوشش کی کہ یہ حالات بحال کروائے جائیں لیکن پاکستان یہ بحال نہیں کروا سکا۔ بہرحال یہ صحرا جو ہے وہ چائنا کے سر پہ جاتا ہے، جس کی ایک اور بڑی وجہ جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر میں اس ڈیل کی بات کروں تو اس ڈیل میں یہ طے پایا ہے کہ 2 منتھ کے اندر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے نہ صرف ڈپلومیٹک آفیسز کو بحال کریں گے بلکہ ان تمام ڈیلز کو جو کینسل ہو چکی ہیں ٹریڈ کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، 1998 کی اگریمنٹس اور 2001 کے جو سیکیورٹی اگریمنٹس ہیں ان کو بحال کیا جائے گا۔ اچھا، یہ ڈیل تو ہو گئی، اب اس ڈیل کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ 2016 کے بعد جب ٹائز ختم ہوئیں تو یہ ہمیشہ کہا جاتا رہا ہے کہ نیتن یاہو یا جو اسرائیل ہے اس کی جو فارن پالیسی ہے یہ اس کی اچیومنٹ تھی، کیونکہ جب یہ ڈیل ہوتی ہے چائنا نے یہ رول اچھا پلے کیا کہ سعودی عربیہ کو اور ایران کو ساتھ لے آیا۔ اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے وہ پاکستان اور چائنا اور اس ریجن کی دوسرے مسلم کنٹریز کو ہوا، کیونکہ اس کلیش کی وجہ سے، سعودی ایران کے کلیش کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا رہا اور بلکہ چائنا کا جو 1 بیلٹ 1 روڈ انیشیٹو اس کا BRI ہے، بیلٹ روڈ انیشیٹو، وہ اس کو بھی اگر ایکسٹینڈ کر رہا تھا تو اس کے اندر بھی سعودی عربیہ کے ساتھ اس کے حالات ڈسٹرب ہو رہے تھے اور ایران کے ساتھ وہ ان چیزوں کو میٹیریلائز نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن اب کیونکہ یہ اس ڈیل کے بعد وہ اس کے لیے راستہ ہموار ہوگا، اس لیے یہ پاکستان اور چائنا کی سپورٹ میں جائے گی۔ لیکن اسرائیل کو اس سے دکھ اس بات کا ہے کہ اسرائیل کے اندر جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں یائر لیپڈ، انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جو فارن پالیسی ہے یہ اس کے اوپر ایک سلیب ہے۔
اور ان کی فارن پالیسی کا یہ کلیپس ہے کہ جو اسرائیل کی فارن پالیسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان دونوں ملکوں کو آپس میں لڑوا کر اور مسلم کنٹریز کو آپس میں انگیج کر کے وہ اپنے باقی انٹرسٹ کو یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ ان کا ایک اسٹریٹجک ڈیفینسو ریجنل ڈیفنس تھا جو ختم ہو گیا, کیونکہ اس ریجنل ڈیفنس کو, ان دونوں کی دشمنی کو وہ ایز اے ریجنل ڈیفنس یوز کر رہا تھا اسرائیل, اور اس چیز کا فائدہ وہ لے رہا تھا کہ وہ ایران کے خلاف کچھ بھی کر رہا ہے, سعودی عربیہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا, یا وہ سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا رہا ہے, ایران کے ساتھ دشمنی بڑھا رہا ہے, اور اس طرح ان دونوں نیشنز کو آپس میں انگیج کیے ہوئے ہے, اور اس طرح ایران کے خلاف اس کو آئسولیٹ کرنے کی جو اس کی پالیسی ہے ایران کو, وہ اس کے اوپر بھی کام کر رہا تھا. تو ایک تو سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ اسرائیل کے اندر اس وقت اس کی جو فارن پالیسی کو ڈینٹ پڑا ہے, ڈیمیج پڑا ہے, وہ ہوا ہے. دوسری طرف اگر سعودی عربیہ کا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشنز کی بات کی جائے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشنز کچھ عرصے پہلے سے کچھ خراب ہیں, اور جو بہت زیادہ ڈیپینڈنس سعودی عربیہ نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بنا لی تھی, اس کے بعد محمد بن سلمان کی جو ویژن 2030 کی پالیسیز ہیں وہ شاید اس کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں کہ وہ اپنے تعلقات قطر اور باقی گلف ریاستوں کی طرح باقی تمام ممالک کے ساتھ اچھے اور نیوٹرل رکھنا چاہتا ہے. اچھا, یہ تو میں نے آپ کو جسٹ اس کا امپیکٹ بتایا کہ آنے والے دنوں میں اس کا اینگل جو ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ سعودی عربیہ کے جو ریلیشنز ہیں ویسٹ کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ, ان کو کیسے امپیکٹ کرے گا, اور دوسری طرف ایران کی جو چیزیں ہیں پاکستان اور چائنا کے ساتھ یہ اس کو امپیکٹ کرے گا. یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو چائنا ہے اس نے اس کو وکٹری آف پیس کہا ہے, نہ صرف وکٹری آف پیس کہا ہے بلکہ اسٹیبلٹی آف دی گلف کی علامت قرار دیا ہے کہ گلف ریجن جو ہے وہ اس ڈیل کے بعد اسٹیبلائز ہوگا. دو امپورٹنٹ پہلو ہیں اس میں پاکستان کے کانٹیکس میں جو آپ کو سمجھنے ہیں. پہلا امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ پاکستان کو نہ صرف گلف میں ایک اسٹیبلٹی ملے گی اور جو ایک نیوٹرلٹی کی پوزیشن ہے, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ یمن وار کے اندر پاکستان نے سعودی عربیہ کا ساتھ نہیں دیا تھا, تو پاکستان کو اس پہ سعودی عربیہ سے بھی مشکلات کا سامنا پیش آیا تھا, اور یمن وار کے اندر بھی ایران اور سعودی عربیہ کے دونوں کے انٹرسٹ وہاں موجود تھے. تو کسی ایک کو سائیڈ لینا, سعودی عربیہ ہمارا برادر ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے بڑے ڈیفنس اور اکنامک پیکٹس ہوتے ہیں, دوسری طرف ایران ہمارا نیبر ہے, تو دونوں کے ساتھ بگاڑنا کسی بھی ٹائم کسی بھی وجہ سے ایک اچھی پالیسی نہیں ہوگا. تو پہلے تو پاکستان کے اوپر یہ جو نیوٹرلٹی کا برڈن تھا وہ بھی کم ہوا, اور اب پاکستان اوپنلی سعودی عربیہ اور ایران کے ساتھ اپنے معاہدوں کو پرسو کر سکتا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کا وہ پاکستان کے کانٹیکس میں وہ یہ کہ جو گوادر کے اوپر ریفائنری کی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے بائی سعودی عربیہ, اس کے اوپر بھی خاطر خواہ کوئی بھی بہت اچھا کام ابھی تک نہیں ہوا تھا, کیونکہ اس کو بھی ہرمز, اسٹیٹ آف ہرمز ساتھ ہی ایران کی ہے, اس کو بھی ایران کی وجہ سے بہت زیادہ پذیرائی نہیں مل رہی تھی, کیونکہ اب ایران اور سعودی عربیہ ایک پیج پہ آ گئے ہیں. گوادر پہ بننے والی آئل ریفائنری سعودی عربیہ انویسٹ کر رہا ہے, تو شاید اس کے اوپر کام نہ صرف زیادہ جلدی ہوگا بلکہ یہ زیادہ سموتھ ہو جائے گا. تیسرا جو اینگل ہے اس کا پاکستان کے کانٹیکس میں وہ یہ ہے کہ جو ایران گیس پائپ لائن ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں پاکستان کو اس بات کے اوپر کیبنٹ میٹنگ کے اندر بتایا گیا کہ اگر یہ ڈیل پاکستان کی طرف سے فلفل نہیں ہوتی تو پاکستان کو $18 بلین کا پینالٹی دینی پڑے گی ایران کو. تو اتنی بڑا جرمانہ دینے سے بھی پاکستان بچ سکتا ہے, کیونکہ ایران کے ساتھ ڈیل, گیس پائپ لائن کی ڈیل کو انشور نہ کرنے میں ایک تو انٹرنیشنل یونائٹڈ اسٹیٹس کی سینکشنز ایگزسٹ کرتی تھیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ سعودی عربیہ کا بھی پریشر ایگزسٹ کرتا تھا, جو کہ اب ریڈیوس ہو جائے گا. تو شاید اب تھوڑی سی سموتھنس جو ہے وہ ان ریلیشنز کے اندر آئے گی, اور ہم اپنے نیبر کنٹریز کے ساتھ اپنے حالات بہتر کر سکتے ہیں, اور تھوڑا سا اکنامک پراسپیرٹی میں جائے گا. بہرحال اس وقت کی جو اپڈیٹ ہیں, جو اس وقت کے چیلنجز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھے ہیں. آنے والے 2 مہینے اس ڈیل کے حوالے سے جو فردر چیلنجز ہیں وہ ایکسپوز کریں گے. ابھی چیزیں کس طرف جاتی ہیں, کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس پہ بہت زیادہ کوئی خوش نظر نہیں آتا ہے, لیکن آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا یہ کیا ہوا ہے. تو اس وقت میں نے آپ کے ساتھ صرف سعودی اور جو ایران ڈیل ہے اور اس کے اندر جو چائنا کا رول ہے وہ آپ کے سامنے رکھا, اور یہ پاکستان کے حوالے سے بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. فار کرنٹ افیئرس, فار دی ادر انالیسز, آپ کو ان سینیریوز پہ نظر رکھنی ہے. دوسری جو امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے اس پورے 2-4 دن کے اندر ہوئی ہے وہ یہ کہ جو چائنیز صدر ہیں جی جن پنگ,
69 سال ان کی ایج ہے، وہ اس وقت تھرڈ ٹرم کے طور پر اگلے 5 سال کے لیے پریزیڈنٹ چائنا جو ہے وہ آ چکے ہیں، اور ان کا آنا اس بات کو شو کرتا ہے کہ چائنا کی جو پالیسیز ہیں جو اس خطے کے اندر اس کی ایکسپینشن ہے، جس طرح سے شی جن پنگ کے آنے کے بعد بڑھی تھی، وہ اب کنٹینیو رہے گی۔ اس لیے جو دوسری ڈیولپمنٹ اسی خبر کے اندر ہے وہ یہ کہ جو چائنا میں آنے والے نئے پرائم منسٹر ہیں لی کیانگ، وہ نہ صرف پرائم منسٹر بنے ہیں چائنا کے، بلکہ ان کا جو چائنا میں آنے کے بعد جو ان کا ویژن ہے وہ اکنامک ریفارمز کا ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ چائنا جو ہے وہ اپنی ڈیفنس اور باقی جو سیکیورٹی ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ تو جیسا ہمیشہ سے شی جن پنگ کے دور میں چلتا ہی آیا، بہت اگریسولی بیہیو نہیں کیا۔ اکنامکلی اس وقت چائنا زیادہ وائبرنٹ ہوگا، اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو نئی قیادت ہے، کچھ مہرے تبدیل ہوئے ہیں، کچھ سلوگنز بدلے ہیں وہاں پر، جن کی وجہ سے شاید اکنامک ریفارمز چائنا کے اندر بڑھے گا، اور پاکستان کا سی پیک جو ہے وہ مزید سپیڈیلی جو ہے پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس خبر کے بعد۔ تو آپ نے اس خبر کو، اس تجزیے کو اس طرح سے نوٹ ڈاؤن رکھنا، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے اس پہ کیا ہوتا ہے۔ لاسٹ جو چیز میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے گلوبل کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم اس وقت بہت ڈیزاسٹرس نیشنز کے اندر کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اس میں جو بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے نیشنل کلیئر ایئر پالیسی، کلین ایئر پالیسی کی جو ہماری اسٹریٹجی ہے NCAP اس کا ایبریویشن ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو ریسنٹلی اپروو کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امپروو ایئر کوالٹی بائی ریڈیوسنگ پولوٹنٹس ان دا ایئر۔ سو اس پالیسی کو اس لیے دیکھنا امپورٹنٹ ہے کہ جو اس وقت کلائمیٹ کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، جس کے اندر پولوشن بھی ایک اہم ایلیمنٹ ہے، اور پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہوتا ہے جو کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے پاکستان کے کچھ شہر ولنریبل ہیں، جیسے لاہور ہے، جیسے کراچی ہے، اور ہمارے اربن سٹیز ہیں، ساہیوال ہے، فیصل آباد ہے، کچھ ایسے جو شہر ہیں۔ اب کیا ہے کہ ان شہروں کے اندر اور پاکستان کے دیگر شہروں کے اندر جو آلودگی بڑھ رہی ہے، اس کو کیسے کیٹر کیا جائے گا، اس سے پہلے یہ پالیسی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ اب نہ صرف اس پالیسی کو جو فیڈرل منسٹر ہیں کلائمیٹ چینج مس شیری رحمان صاحبہ، یہ انہوں نے نہ صرف اس کو اپروو کیا ہے بلکہ اس کا فریم ورک آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس خبر کو میں آنے والے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہمارے لیے کس طرح سے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کو 48 بلین ڈالر کا لاس ہوا ہے ڈیو ٹو دس۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ پولوشن سے لاس کیسے ہوتا ہے، تو انہوں نے کچھ فیکٹس شیئر کیے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ ان خبروں میں ان کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بار انگلینڈ کے اندر ایک ریسرچ آئی، اور اس ریسرچ میں یہ شو ہوا کہ ایک پری میچور برتھ ہوئی، اور وہ ایک بچے کی پیدائش ہوئی، اور اس کی ڈیتھ جو ہے اس کی ریزن یہ بتائی گئی کہ یہ پولوشن کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بہت انٹرسٹنگ اور ایک امیزنگ حیران کن سی بات تھی دنیا کے لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پولوشن سے بچوں کی ڈیتھ ہو۔ تو یہ بات نہ صرف بعد میں رجسٹر ہوئی بلکہ جب یہ کیسز رپورٹ ہوئے تو پاکستان کے حوالے سے صورتحال بہت ہی خطرناک سامنے آئی۔ پری میچور ڈیتھس جو ہیں اس ایئر کوالٹی کی وجہ سے پاکستان کے اندر 2019 سے 2,35,000 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگر لائف ایکسپیکٹنسی کی بات کی جائے تو اوور آل پاکستان میں جو لوگ اس پولوشن کے اندر رہتے ہیں ان کی ایج جو ہے 2.7 سال، تقریباً 3 سال ان کی لائف ایکسپیکٹنسی کم ہوئی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ریسپائریٹری النس ہے، بہت زیادہ دمے اور استھما کے جو کیسز ہیں، نیزل ایشوز ہیں پاکستان کے اندر، وہ بھی اس ہی ایئر کوالٹی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو اس پالیسی کی ضرورت ان فیکٹس کو دیکھنے کے بعد نہ صرف ضروری ہو گئی تھی بلکہ آپ نے اس پالیسی کو بہت اچھا سے پڑھنا ہے، اس کے اوپر آنے والی باقی چیزوں کو بھی تیار کرنا ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ فردر اس کی شیئر کر لوں کہ 5 ایسے سیکٹرز ہیں جن کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے گی آنے والے دنوں میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک نیشنل اسکیل ایکشن پلان بنایا جائے گا جس سے ہم اینول جو ڈیتھس ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پالوشن کو ختم کرنے پر لیجسلیشن کی جائے گی پاکستان کے اندر۔ ٹرانس باؤنڈری پالوشن کی بات کی گئی ہے، یعنی جو انڈیا کی طرف سے آنے والے دریا ہیں ان میں جو پالوشن ہے اور اس سے جو ایئر کوالٹی خراب ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کے اندر جو فصلیں جلائی جاتی ہیں اور ان فصلوں جلانے کے بعد جو یہاں پر سموک کا ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے، اس پر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اسی پالیسی کے تحت کام ہوگا۔ لوگوں کی ہیلتھ پہ کام کرنا ہے اور ان کو کلین اور ہیلدی فیوچر پرووائڈ کرنا ہے۔ 5 سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ٹرانسپورٹ کو، دوسرے کو انڈسٹری کو، پھر ایگریکلچر کو، پھر ویسٹ کو، اور پھر ریزیڈنسی کو۔ سو ان تمام سیکٹرز کے اندر اگر کام کیا جائے تو فیڈرل منسٹر شیری رحمان صاحبہ یہ کہتی ہیں، جو کہ کلائمیٹ چینج کو دیکھ رہی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ 81% ہم ایئر کوالٹی
کو امپروو کر سکتے ہیں, پولوشن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں بائی 2040 2040 تک. تو میرا مقصد صرف آپ تک یہ اسٹیٹس اس لیے کنوے کرنا تھا کہ ایک تو اس ایلیمنٹ کو آپ اپنے نوٹس اور بکس کا حصہ بنا لیں, کیونکہ آنے والے دنوں میں اسی طرح کی جو پالیسیز ریفارمز ہماری لیجسلیشنز میں ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر انگلش ایسے کے ساتھ ساتھ, کرنٹ افیئرس کے ساتھ ساتھ, پاکستان افیئرس کے ساتھ ساتھ اور ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کی نوٹس میں ہونی چاہیے. ہماری کوشش تھی کہ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سلیبس سینٹرک ہیں, جن کو آپ کو پڑھنا ضروری ہے, ان کے ان اینگلس کو جاننا ضروری ہے, ان فیکٹس کو نوٹ کرنا ضروری ہے, اس کو ساتھ ساتھ آپ نے کمپائل کرتے رہنا ہے. آپ کے فیڈ بیک کامنٹس ہمیں فردر یہ بتائیں گے کہ آپ کن اور چیزوں کو سننا اور جاننا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے, تاکہ آپ تک پہنچائے جائیں. آنے والے دنوں میں آپ کی جو کامنٹس اینڈ فیڈ بیکس ہیں وہ سارے فلفل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا رکھیں بہت سا خیال اور دیکھتے رہیں نووا پوڈ کاسٹ سیریز.